قدیم شاعری میں ہمیں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جس میں شاعری کا ایک حصہ ایک زبان میں جبکہ دوسرا حصہ دوسری زبان میں ہوتا ہے۔ اس قسم کی شاعری کے لیے ذواللغتین یا ذواللسانین کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ پشتو کلاسیکی شعراء میں سب سے نمایاں نام رحمان بابا کا ہے۔ ان کے دیوان میں بھی ہمیں ایک ایسی غزل ملتی ہے جسے ہم ذواللغتین کہہ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ رحمان بابا پشتو شاعری میں ایک ایسے مکتب فکر کا نام ہے کہ جن کے پیروکار نہ صرف ان کے دور میں بلکہ بعد کے ادوار میں بھی سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال نے اردو میں قرآن اور حدیث کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اسی طرح رحمان بابا نے بھی اپنی شاعری کو قرآن اور حدیث کے موضوعات سے آراستہ کیا۔ لیکن یاد رہے کہ رحمان بابا کے ہاں ہمیں ایسی بے ساختگی نظر آتی ہے جس سے ان کے شعری تلازمات یا شعری حسن مجروح نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں ہم جو رومان اور جمالیات یا انسان دوستی کی اصطلاح پڑھتے ہیں اور اس کو مغرب سے منسوب کرتے ہیں، تو رحمان بابا کی شاعری میں اس قسم کے موضوعات اس زمانے سے بھرپور طریقے سے موجود رہے ہیں۔ معروف اسکالر ڈاکٹر حنیف خلیل کا مدون کردہ رحمان بابا کا دیوان 2005 میں شائع ہو چکا ہے۔ اس دیوان میں بھی رحمان بابا کا یہ کلام، جس کو ہم ذواللغتین یا ذواللسانین کہہ سکتے ہیں، شامل ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی ایسے دیوان ہے جس میں یہ غزل موجود ہے۔ تاہم توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان تمام دواوین میں یہ غزل بطور ضمیمہ شامل کیا گیا ہے، جبکہ بیشتر اصل مخطوطوں میں یہ غزل موجود نہیں ہے۔ حال ہی میں معروف محقق ڈاکٹر شہاب عزیز ارمان نے اپنا مقالہ مکمل کر کے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ غزل رحمان بابا کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے 1229، 1235، 1250 اور 55 کے جو مخطوطے دیکھے ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ غزل موجود نہیں ہے۔ چونکہ ان کے علاوہ بھی رحمان بابا کے مخطوطے موجود ہیں تو ممکن ہے کہ کسی اور مخطوطے میں غزل شامل ہو، تاہم ان کے مطابق جو مذکورہ مخطوطے ہیں اس میں یہ غزل شامل نہیں ہے۔ ڈاکٹر شہاب عزیز ارمان اس غزل کی تردید اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں مختلف کاتبین کا تعلق مختلف علاقوں سے ہوتا تھا اور وہ شاعری کے اسرار و رموز جانتے تھے، اس لیے یا تو بطور اصلاح یا اپنے علاقائی زبانوں کے داخل کرنے کی کوشش میں وہ تحریف کر جاتے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ غزل کسی نے حاشیے پر لکھی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں عبد الرحمن کے نام سے کوئی اور شاعر موجود ہو جن کا کلام الحاقی طور پہ رحمان بابا کے کلام کا حصہ بن گیا ہے۔ رحمان بابا کے دیوان میں شامل مذکورہ غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بے وصل تو مارا کجا ہاتھ ہے، کہ وصل تو خیلی بڑی بات ہے۔ خم زلف تو گوشہ ابروان، دلم را عجائب مقامات ہے۔ مکن پیش من وصف خورشید و ماہ، کہ از حسنت این کم علامات ہے۔ ز آغوش رحمان مرو بارقیب، کہ این سفلا بد خوی و بد ذات ہے۔ مذکورہ غزل سے یہ چند منتخب اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ رحمان بابا کا اصل میدان غزل ہے اور ان کی شاعری کا اردو ترجمہ پروفیسر طہ خان نے متاع فقیر کے نام سے کیا ہے۔